پاکستان میں شناختی دستاویزات جاری کرنے والے ادارے نادرا نے خواجہ سراؤں اور ٹرانسجینڈرز کو شناختی کارڈ جاری کرنا بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے 2009 میں شناختی کارڈز پر خواجہ سراؤں اور ٹرانسجینڈرز کی جنس کا اندراج ایکس کے طور پر کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے شناختی کارڈز پر مرد یا عورت ہی لکھا جاتا تھا، لیکن مئی 2023 میں وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد نادرا نے خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈرز کے شناختی کارڈ جاری کرنا بند کر دیے ہیں۔ میری حیثیت ہے وہ اس وقت سٹیٹ لیس سٹیزن کی ہے، میں خود کو ریفیوجی بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ریفیوجی کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو ہمارا تو اس وقت کوئی سٹیٹس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بنیادی شناختی جو ہے وہ کارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف شناختی کارڈ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ پاسپورٹ جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی رینیو نہیں ہو پا رہے، تو میرا پاسپورٹ جو ہے جس کی مدت کم تھی تو وہ میں نے رینیو کروانے کے لیے گئی تو وہ بھی نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے میں بیرون ملک کانفرنس پہ بھی نہ سفر کر سکی۔ یقین مانیں یہ جو ہماری انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے بھی شناختی کارڈ کی ضرورت ہے۔ اگر میں خواجہ سرا ہوں تو میں ہوں اور مجھے وہی اپنی شناخت اپنی آئی ڈی کارڈ کے اوپر چاہیے، اور ہماری کمیونٹی بالکل اس کے حق میں ہے۔ لیکن خواجہ سرا کمیونٹی کے بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ میں ایکس درج ہونے کے بعد انہیں وراثت میں حصہ نہ ملنے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خواجہ سرا کمیونٹی کے مطابق ایکس کی شناخت کا فائدہ صرف ٹرانس افراد کو ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں زیادہ تعداد خواجہ سرا یا انٹرسیکس لوگوں کی ہے۔ اس جنس کے اندر اس بل کے اندر کلاس 3 کے اندر جو ڈیفینیشن تھی، شناخت تھی، اس میں خواجہ سرا کے علاوہ اور 3 صنفی شناخت کو شامل کیا گیا تھا، جس میں ٹرانس مین اور ٹرانس وومن۔ ٹرانس وومن وہ جو ایک مرد اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا ہے، ایک عورت جو اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے تھے۔ ایک پہلے ہمارے پاس اتنے مسائل تھے، دوسرا یہ مسائل ڈال دیا، دوسرا ہم آج عمرہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اسلامی ممالک میں، اور بہت سارے پرابلم ہمیں ایکس کی وجہ سے آ رہے تھے، جبکہ ایکس کے بغیر جو ہمارا شناختی کارڈ تھا اس میں ہمارے خواجہ سرا جدی پشتی حج کر کے آئے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، جائیدادیں یہاں پہ خریدی ہیں، اور ان کو وراثت میں بھی ان کو مرد کے برابر کے 2 حصے ملے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ وہ خواجہ سرا ہیں تو اس وجہ سے ان کے کوئی جائیداد گھر والوں نے ان سے ضبط کر لی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ گھر کی طرف سے بھی ان کو ملی، اور جو خواجہ سرا کلچر کی طرف سے جائیدادیں ملتی ہیں وہ بھی اسی شناختی کارڈ کے نام پہ منتقل ہوئیں۔ تو پھر اس میں جو سرپرست تھا انہوں نے اس کو گرو کو بنایا۔ وہ گرو کون ہے؟ وہ اس کو اس کے کریٹیکل لے کے آئے، سر پہ سینگ ہے، کیسے تعلیم یافتہ ہے، اس کو ہمیں اس کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ پہلی میڈیکل شناخت مل گئی کہ لڑکا تھا یہ لڑکی تھی، پھر آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ سب جگہ جا رہے ہیں، آپ کے نام وہی جا رہے ہیں، آخر میں آپ کے 20-30 سال 40 سال شادی بھی آپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں تو اپنا محسوس کرتا ہوں تو میں ایکس کارڈ بنا رہا ہوں۔ تو وہ ایکس کارڈ ہمارے پاکستان میں نہیں چلتا، کسی اور جگہ نہیں چلتا، ہمارا اپنا شناختی کارڈ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ ان کے مطابق وہ 2009 سے پہلے کی طرح خود کو مرد یا عورت کے طور پر رجسٹر کرانے کو تیار ہیں، لیکن نادرا فی الحال یہ آپشن بھی انہیں نہیں دے رہا۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے ٹرانسجینڈر بل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر چکی ہے۔ اب ہم نے اپیل میں بھی چلے گئے، ابھی تک فیصلہ نافذ العمل بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود نادرا جیسے ادارے انہوں نے ایک ہیسٹی ایکشن لے کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ہم شناختی کارڈ بنانا بند کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے جو ہے وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہماری خواجہ سرا کمیونٹی تذبذب کا شکار ہے۔